ہمارے سامنے 8 سوال ہے جو مرنے کے بعد آئیں گے. 8 سوال. اب یہ 8 سوال اللہ رب العزت نے 60-70 سال کی زندگی دے کر ہمیں 8 سوال دے دیے کہ یہ 8 سوال میں کروں گا. 60-70 سال کی زندگی دے کر. اور دیکھو دنیا والے ہمیں 1 سال کے لیے پڑھاتے ہیں اور 1 سال بعد ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ کون سے کہاں سے سوال آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا کے لیے ہم پوری بک رٹتے ہیں. اور آخرت کے لیے اگر قرآن کو صرف پڑھ نہیں رہے اور یا ان 8 سوالوں کی تیاری نہیں کر رہے جو کہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے پیپر, کہ میں نے قبر میں یہ 3 سوال پوچھنے ہیں, محشر میں یہ 5 سوال پوچھنے ہیں, انہی میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہیں. اگر تم نے ان 8 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو تم پاس ہو جاؤ گے, یا اگر تھوڑے بہت تم کمزور ہو گئے تو وہاں میں تمہارا سہارا بھی بن جاؤں گا, میں تمہیں پروموٹ کر دوں گا. لیکن اگر تم بالکل ہی فیل ہو گئے, باوجود اس کے کہ تمہیں عقل دی تھی, تمہیں شعور دیا تھا, تمہیں چانسز دیے تھے, موقع دیے تھے, بار تمہیں ڈھیل دی تھی, لیکن تم خود ہی فیل ہونا چاہتے ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہمارے سامنے ہے کہ ایسے لوگ کبھی پاس نہیں ہو سکتے. لوگ جانتے ہیں کہ کس نے پاس ہونا ہے, کس نے فیل ہونا ہے. اچھا, اب بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے دوزخ میں جانا ہے, اور سب نے اللہ ہی کی مرضی سے جنت میں بھی جانا ہے اور سب نے اللہ ہی کی مرضی سے دوزخ میں جانا ہے, تو پھر ہم تیاری کیوں کریں؟ پھر ہم قسمت پہ اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں سارا, قسمت کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں کہ جب قسمت میں جنت لکھی ہوگی تو مل جائے گی, اور اگر قسمت میں جنت نہ لکھی ہوئی تو پھر تو ہمیں جنت نہیں ملے گی. یہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں, یہ اللہ نے ایک ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت علم والے ہیں اور اس کا علم بہت کامل ہے. 8 سوال جو کہ اللہ رب العزت نے پوچھنے ہیں مرنے کے بعد, اور ان 8 سوالوں میں ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا نقشہ ہے, وہ اللہ رب العزت نے آؤٹ کر دیا ہے, آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 8 سوال پوچھوں گا, اس کی تیاری کر لینا, اور اس کی تیاری کے لیے 60-70 سال کی زندگی میں تمہیں دے دوں گا. 50 سال, 20 سال, 30 سال, جوانی کے بعد جب بھی مرو گے, بس یہ 8 سوال تم سے پوچھوں گا کہ جتنا ٹائم دیا تھا اس میں یہ کیا کرتے رہے. اور وہ 8 سوال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اپنا گھر, اپنا مال, اپنی دولت, اپنی شہرت, اپنی گاڑی, اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں, اپنے رشتے, سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اور اگلا سفر اس کا بالکل اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے. 4 کندھے زمین کے نیچے اسے دبا کر واپس چلے آتے ہیں, اور پھر اس کا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت 3 سوال ایسے ہیں جو ہم سے قبر میں کریں گے, قبر کی زندگی میں ہم سے ہوں گے, اور یہ 3 سوال سب سے ہوں گے, بلینز پیپل سے سیم پروسیس, 3 سوال. یہ نہیں کہ کمزوروں سے کچھ الگ پوچھا جائے گا, یا طاقتوروں سے الگ, امیروں سے کوئی الگ سوال, یا غریبوں سے کچھ الگ, عقل مندوں سے کوئی الگ سوال ہوں گے, تو کم عقلوں سے کچھ الگ نہیں. ایک ہی فطرت پہ پیدا ہوئے ہو, ایک ہی زمین پہ رہتے ہو, اور ایک ہی زمین کے نیچے جاتے ہو, اور ایک ہی اللہ تمہارا خالق ہے, ایک ہی اللہ تمہارا مالک ہے, تو اس اللہ نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے سب کے لیے آخرت میں, کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی. اوکے, تو اللہ رب العزت ہم سب سے, جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں, ہاں دنیاوی اعتبار سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی لاشوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے پیش آتے ہیں. کوئی اپنی لاش کو زمین کے اندر دباتا ہے, تو کوئی اسے جلا دیتا ہے, کوئی اس کی راکھ ندی گنگا میں بہا دیتا ہے, تو کوئی ہڈیوں کو جمع کر کے کسی باکس میں رکھوا دیتا ہے, کوئی پانی میں غوطے لگاتے مر جاتا ہے, تو کوئی آسمان میں جہاز میں کریش ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ, یہ ساری سچویشنز اور اس طرح کی ڈیلنگ یہ تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی پروسیس ہے پوری انسانیت کے لیے کہ 3 سوالوں کے جواب اسے دینے ہوں گے, اور یہ 3 سوال بڑے اہم ہیں, اور یہ 3 سوال دینے کے لیے آپ کو اپنی زندگی پھونک کر گزارنی ہوگی, صحیح عقیدوں کے ساتھ گزارنی ہوگی, برداشت اور حوصلے اور ہمت اور نفس کے خلاف گزارنی ہوگی, تب جا کے آپ ان 3 سوالوں میں کامیاب ہوں گے. ادروائز سوال تو ہوں گے, لیکن آپ اپنے ایکشن سے ان سوالوں میں فیل ہو جائیں گے, پھر اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. تو وہ سوال جو 3 مجھ سے ہوں گے میرے مرنے کے بعد, اور آپ سے ہوں گے آپ کے مرنے کے بعد. اب میں کب مرتا ہوں, تم کب مرتے ہو, تمہارے گھر والوں میں سے کوئی کب مرتا ہے نہیں پتہ, لیکن مرے گا. ابھی مرے گا, کل مرے گا, پرسوں مرے گا, سال بعد مرے گا, 2 سال بعد مرے گا, 50 سال بعد مرے گا, لیکن کیا کرے گا, مرے گا. اس کے جسم اور اس کی روح کا تعلق جدا ہوگا, یہ پکی ٹکی بات ہے. اوکے, لیٹس سپوز اگر میں ابھی مرتا ہوں, یا آپ میں سے کوئی ابھی مر جاتا ہے, تو کچھ ہی دیر میں, کچھ ہی پل میں اللہ رب العزت کا وہ سسٹم شروع ہو جائے گا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن اس کی خبریں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. وہ چیزیں ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں, کانوں نے سنی نہیں, لیکن علم میں ضرور ہے. اور وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہر مردے سے, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ نیک ہے, چاہے وہ بد ہے, فرشتے آئیں گے اس کے سامنے اور اس سے یہ کہیں گے, من ربو کا, کون ہے تمہارا رب. اب اگر الفاظ کی حد تک اس بات کو سنا جائے کہ من ربو کا پوچھ ہی رہا ہے, ایک نارمل سا کوسچن کہ بھائی تمہارا اللہ کون ہے, تمہارا معبود کون ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہیں کون پالتا رہا,
تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ تم کس کی مانتے رہے؟ تمہارا یقین کس پہ تھا؟ تمہارے اندر ڈر خوف کس پہ تھا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزوں کو اگر جمع کر کے ایک سوال بنایا جائے تو اس کا یہی سوال ہے کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ کس سے ڈرتے رہے؟ کس سے محبت تھی تمہیں؟ کس پر یقین تھا تمہیں؟ کس کے سہارے اپنی زندگی گزارتے رہے؟ کس کے لیے قربانیاں کی؟ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ساری فرسٹ پریورٹی کیا تھی تمہاری زندگی کا مقصد کس کے لیے تھا؟ وغیرہ وغیرہ. ان سارے سوالوں کو اکٹھا کرو اور اس سے ایک سوال بناؤ تو یہی سوال بنتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے بھائی. لیکن چونکہ دنیا میں تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تمہارا بھائی کون ہے، بھائی کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا رب کون ہے. اور نہ ہم کبھی خود سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا رب کون ہے. اور نہ ہم کبھی اس سوال کو اسکریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے زبان پہ چڑھا ہوا ہے لفظ اللہ 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 کرتے ہیں. خیر اینی ہاؤ، لیکن قبر کی زندگی میں ایسا بالکل نہیں ہوگا. مرنے کے بعد سچویشنز چینج ہو جائیں گی. مرنے کے بعد صرف ریالٹیز آپ کے سامنے آئیں گی، فیک سٹف ختم ہو جائے گا. تو فرشتہ جب پوچھے گا نا کہ من ربک کا، تو یہ ہوگا تو سوال، لیکن یہ سوال آپ زبان سے نہیں ادا کر سکتے. اس سوال کا جواب آپ کی زبان نہیں دے سکتی، آپ کے ایکشنز دیں گے. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے پوچھنے پر. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کس سے ڈر رہے ہیں. دنیا کے تمام نقشوں سے ڈر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ دیکھو، ہم ایک چور پولیس کے ڈر سے سر عام گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اوکے، ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ڈر سے بہت بڑے بڑے گندے کام چھوڑ دیتا ہے. یار ڈر ہی ڈر ہے نا، لیکن جو چھوڑ رہا ہے اصل چیز وہ ہے. لیکن ایک انسان اللہ کو ماننے والا اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا. تو اگر یہ والا انسان یہ کہے گا نا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اسے پروف کیسے کرے گا یہ کہ نہیں؟ کیسے تمہارا رب اللہ ہے؟ تم جب یہ گناہ کر رہے تھے تو تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے رہا تھا کہ تم گناہ کر رہے ہو. تم تو نہیں رکے، تم تو ادھر ادھر نظریں دوڑا کر یہ دیکھ رہے تھے کہ چلو مجھے ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں، میں تنہا ہوں وغیرہ. اس وقت تو تمہیں یاد نہیں آیا کہ تمہارا ایک رب ہے. تمہیں تو اپنی داڑھی ٹوپی سے حیا آتی تھی کہ چلو تم نے داڑھی رکھی، داڑھی کی وجہ سے تم بڑے گناہ کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ یار چھوڑ، داڑھی رکھی ہے، حیا آتی ہے، ٹوپی ہے سر پہ، یار میں نقاب کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسے کام زیب نہیں دیتے مجھے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چھوٹے چھوٹے مخلوق اور نقشوں کی وجہ سے اکثر تمہیں حیا آ جاتی تھی، تم کام نہیں کرتے تھے وہ. لیکن تمہیں اپنے رب سے تو حیا نہیں آئی. تم تو موبائلوں میں دھڑا دھڑ وہ چیزیں دیکھ رہے تھے جو نفس تمہیں بتا رہا تھا. جب تمہارا دل، تمہارے ڈیزائرز ہٹ ہوتے تھے تو تم اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقے سے پورا کرتے تھے. تب تو تمہیں رب یاد نہیں آیا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو پروو ہم نہیں کر سکتے. یہ 8 سوال اگر صرف سوالوں کی حد تک ہم دیکھیں تو یہ ایک الفاظ ہی ہے. کاپی پہ لکھ لیں ابھی، اب فٹافٹ آپ جواب دے دیں گے. لیکن اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، جیسے کہ زمین کے ڈیپتھ میں جا کر یہ سوال ہے نا، اس طرح آپ کو ان کے جوابوں کو دینے میں ڈیپتھ میں جانا ہوگا. اعمال سے آپ جواب دیں گے، ادروائز آپ فیل ہو جائیں گے. اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مشرک ہے، اس کے دل میں، اس کی سوچ میں خدا کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں بت، کسی کے دل میں آگ، کسی کے دل میں سورج. یعنی انہوں نے ان چیزوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے اور وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. وہ مانگ کس سے رہے ہیں؟ بتوں سے، پتھروں سے، آگ سے. اور ان کے دین کے، ان کے اپنے جھوٹے مذہب کے جو بہت فیمس لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی حاجات رکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے تھی نا، لیکن یہ دنیا میں کس کے لیے فٹ کر رہا ہے؟ مخلوق کے لیے، پتھروں کے لیے، بڑی بڑی طاقتوں کے لیے. تو قبر میں یہ اگر یہ کہے گا نا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے. تم پوچھ کسی اور کو رہے تھے، تم مان کسی اور کو رہے تھے، تم ڈر کسی اور سے رہے تھے، تمہارے دل میں یقین کسی اور سے تھا. سب کچھ تو ایسا تھا. ایکشنز کے معاملے میں تو تم بالکل زیرو تھے، خدا تو تمہارے تصور میں نہیں تھا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارا رب اللہ ہے؟ تو اس سوال میں صرف پاس ہونے کے لیے نا، اس سوال میں صرف پاس ہونے کے لیے ہمیں 60-70 سال کی زندگی اللہ کی غلامی کرنی ہوگی، ادروائز ہم فیل ہو جائیں گے. اس سوال میں، ایک سوال میں، پہلے سوال میں پاس ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی یہ جو 40-50 سال ہے نا جو ہم جی رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے رب سے حیا کرنی ہوگی، ادروائز ہم فیل ہو جائیں گے. ہمارے دل میں 2 ڈر جمع نہیں ہو سکتے. 2 ڈر جمع ہوں گے تو دل کی فیلنگز کو کنٹرول کرنا، ہینڈل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار کس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، دونوں ٹھیک ہے، کیا کریں؟ کیونکہ دل کو تو سبھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت کو شرک بالکل پسند نہیں ہے.
وہ اپنا شریک کسی کو نہیں بناتا، وہ غیرت مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ بس میرا ہی رہے، وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے اسے مجھ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، ذرا برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے انسان سے۔ تو دو ڈر ہم اپنے دلوں میں جمع نہیں کر سکتے۔ ہمیں 60-70 سال کی زندگی میں صرف اور صرف اس سوال میں پاس ہونے کے لیے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے دل میں صرف ایک اللہ کا ڈر رکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے دلوں میں آج لوگوں کا ڈر ہے۔ آپ مان لیں اس بات کو، آپ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے دل میں خاندان کا ڈر ہے، آپ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے؟ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یار لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں کا ڈر ہے تمہیں، تو تم فیل ہو جاؤ گے اگر ایسی زندگی تم نے گزاری۔ تم ایک اللہ سے ڈرو، تمہارے سامنے صرف اللہ رب العزت آنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تمہارے سامنے کسی کو امپریس کرنا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، کسی کے حکموں پر چلنا تمہاری ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ کسی کو خوش کرنا اور اتنا خوش کرنا کہ اس کو خوش کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دینا، یہ تمہاری زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور ان لوگوں کو خوش کرنے کا کیا فائدہ جنہوں نے 4-5 دن بعد پھر سے ناراض ہو جانا ہے، اور تمہیں پھر سے اسی پروسیس سے منتوں سے گزارنا ہے، اور پھر انہوں نے راضی نہیں ہونا، نخرے کرنے ہیں، پھر انہوں نے راضی ہو جانا ہے۔ یار اللہ جب ایک دفعہ راضی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی ایک کوالٹی ہے، جب ایک دفعہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں نا تو پھر کسی سے اس سے ناراض نہیں رہتے، کبھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر تم نے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اگر تم نے اپنی زبان سے اللہ نکالنا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی، یہ 50-60 سال کی جو گیم ہے، یہ اللہ کے لیے سپینڈ کرنی ہوگی، اللہ کو فرسٹ پریورٹی بنانا ہوگا۔ ادروائز تم لوزر ہو، تم جیت نہیں سکتے۔ رٹ کے چلے جاؤ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن ایکشنز اللہ کے اگینسٹ ہے تو تم پاس نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ پہلا سوال جو آپ یہاں سے جیسے ہی جائیں گے، اس دنیا سے جیسے ہی آپ پردہ فرمائیں گے تو آپ کے سامنے یہ سوال آئے گا، اور یہی سوال آپ کو کامیاب بھی کر سکتا ہے اور ناکام بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سوال اگر ہم کلیئر ہو جائے، خدا کی قسم اگر رب کی ڈیفینیشن ہمارے دلوں میں آ گئی تو باقی کے جتنے بھی 7 سوال ہیں نا، یہ چٹکی کی گیم ہے۔ اگر یہ والی ڈیفینیشن ہمارے دل نے ایکسیپٹ کر لی کہ میرا رب اللہ ہے، بس مسئلے آسان، ساری پرابلم سالو۔ باقی کے آخرت کے جو 7 سوال ہیں نا، ان کو تو ہم چٹکیوں میں دیں گے، بلکہ ہم فرشتے جب کہیں گے نا کہ من ربو کا، اور ہم کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، تو آگے سے ہم ہو سکتا ہے ہم فرشتوں کو یہ کہیں باقی کے 7 سوال، باقی کے بھی 2 پوچھ، جلدی کرو، پریپیئر کر کے آئے ہوں ساری چیزیں، اور اللہ بھی جب پوچھیں تو ہو سکتا ہے ہم کانفیڈنس سے اللہ کو جواب دے سکیں، کانفیڈنس سے۔ ادروائز اگر یہ والی چیز کمزور ہے نا، یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے کہ میرا ایک رب ہے، مجھے کوئی پال رہا ہے، مجھے کوئی بڑا کر رہا ہے، مجھے کوئی دے رہا ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے اور وہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ میں کسی کا ہوں، میں اپنی پراپرٹی نہیں ہوں، میں کسی کی پراپرٹی ہوں۔ میں اپنے فیصلے اپنی خواہشوں پر نہیں چل سکتا، میں کسی کا ہوں تو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ جو میں ہم کرتے ہیں نا، اس میں سے پہلے کوئی ہے، اگر وہ سمجھ آ گیا، اگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جیسے کہ حق ہے، جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ خدا کی قسم اگر ہم نے اللہ کی قدر کر لی تو باقی کے سارے سوال دینا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک انسان کسی کو اپنا خدا بناتا ہے نا، کسی کو اپنا رب بناتا ہے، تو پھر اس کی ساری زندگی اسی کے لیے گزرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کا دل ایک ہی خدا بنا سکتا ہے، آپ کے دل کے اندر ایک ہی خدا بن سکتا ہے۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ لیٹ سپوز آپ کو کسی خواہش نے گھیر لیا، لیٹ سپوز آپ کو ایک مشن نے گھیر لیا، ایک ویژن نے گھیر لیا، یا کسی چہرے نے چلو گھیر لیا، آپ کو ایک دنیا کی کسی چیز سے اتنے متاثر ہو گئے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتے ہو، آپ اسے اپنے لیے اتنا ضروری سمجھتے ہو کہ جب تک وہ آپ کو حاصل نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو چین نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں پر جا کر یہ وہ صفت تھی جو تم چیزوں کو دے رہے ہو، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تم ایک چیز سے متاثر کب ہوتے ہو؟ تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کی کوالٹیز تمہارے سامنے آتی ہے، جب اس کی اصل شکل تمہارے سامنے آتی ہے، جب اس کی کوئی اچھائی تمہیں امپریس کر لیتی ہے، تو پھر تم اپنی ساری ایفرٹس اس کے لیے پٹ کر دیتے ہو۔ اور لوگوں کی نظروں میں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن تمہارے لیے سب آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں انٹرسٹ ہے، کیونکہ تمہیں اسے پانا ہے، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے بہت ضروری بن چکی ہے، وہ تمہاری زندگی کی وجہ بن گئی ہے۔ تو اب تم اپنے سارے کام کرو گے، کھانا بھی کھاؤ گے، پانی بھی پیو گے، سو گے بھی، کماؤ گے بھی، جاب بھی کرو گے، بزنس بھی کرو گے، لیکن جو پریورٹی تم نے سیٹ کی ہوئی ہے اپنے دل میں، اپنے مائنڈ میں، تم اس کے لیے اسٹرگل کرو گے، اور ان سب میں رہتے ہوئے
تم اسے حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کرو گے، ہر چیز کرو گے۔ تو تم یاد رکھنا کہ جب تک تمہاری فرسٹ پریورٹی تمہارا رب نہیں ہے، تب تک تمہارے اعمال بکھرے بکھرے ہوں گے، تب تک تمہارا کوئی بھی عمل سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دل میں پہلے ایمان بنایا، پھر ان پر دین پیش کیا۔ صحابہ کی زندگی میں فوراً احکامات نہیں نازل ہوئے تھے بھائی، پہلے کانسیپٹس کلیئر کروائے گئے تھے ان کو، پہلے جھوٹے خداؤں کی معرفت ان کے دلوں سے نکالی گئی تھی، پہلے ان کے دلوں میں موجود وہ تمام بت توڑے گئے تھے جن سے وہ متاثر تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد اصل خدا کی پہچان کروائی گئی تھی ان کو، اس کی صفات بتائی گئی، اس کی کوالٹیز بتائی گئی، ان کی نشانیاں بتائی گئی۔ تب جا کے صحابہ نے جب کمپیئر کیا دنیا کے خداؤں کو اور اصل خدا کو، تو وہ سمجھ گئے، وہ سمجھدار تھے کہ واقعی ہم جنہیں پوچھ رہے ہیں ان کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، ہم جن سے امیدیں باندھ رہے ہیں ان کی تو واقعی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے۔ اصل خدا تو وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا، اصل خدا تو وہ ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا، اصل خدا تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، چونکہ نظر نہیں آتی لیکن چلتی ہیں۔ اصل خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے اور ہمیں ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ تو جب وہ ان سوچوں میں مگن ہو گئے، جب ان کو یہ باتیں متاثر کرنے لگی، تو تب جا کے ان کے دلوں سے یہ گواہی نکلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادروائز آپ لوگ دیکھ لیں، بڑے بڑے صحابہ اسلام لانے سے پہلے بہت بھیانک زندگی گزار رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اترنے کے بعد، اللہ کا تعارف اترنے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سٹرگل کر کے اپنے صحابہ کے ایمان پر، ان کے دلوں پر جو محنت کی، اور ان کے دلوں پر کیا محنت کی مجھے چلیں یہ بتائیں۔ ہر صحابی ایمان لانے سے پہلے غلط عقیدوں میں تھا، کوئی بہت رئیس تھا، کوئی بہت ویل سیٹل تھا، کوئی بہت خوبصورت تھا، کوئی بہت لاڈلا تھا، کوئی اپنی بدماشیوں میں آگے تھا، کوئی اپنی طاقت سے جانا مانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کی نا اپنی کوئی پہچان تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد، اسلام پہچاننے کے بعد وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کے سب ایکول ہو گئے۔ ان کے دلوں میں دنیا تھی پہلے، جیسے کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا ہے۔ وہ دنیا سے محبت کرتے تھے، وہ دنیا سے متاثر تھے، ان کی زندگی صرف دنیا کے لیے تھی۔ لیکن اسلام آ جانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے دلوں پر محنت کی، کس چیز کی محنت کی؟ ان کے دلوں سے دنیا نکالی، ان کے دلوں سے دنیا کا غلط یقین نکالا، ان کے دلوں سے ان کی جھوٹے خداؤں کا یقین نکالا، اور اللہ رب العزت کی معرفت کا بیج ان کے دلوں میں گاڑا، ان کے دلوں کو اللہ سے متاثر کروایا، ان کو یہ ریئلائز کروایا کہ تمہیں کوئی پال رہا ہے، تمہیں کوئی کھلا رہا ہے، تمہیں کوئی پلا رہا ہے، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تم نے مر جانا ہے اور ختم نہیں ہو جانا، تم نے اٹھنا ہے، اور کچھ سوال ہیں جو تم نے فیس کرنے ہیں، جن کا تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ باتیں ان کے لیے نہیں تھیں۔ تو واقعی جب انہوں نے کمپیئر کیا اپنے علم کو نبی کے علم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے، اور انہوں نے اپنی دل سے دنیا کی محبتوں کو کھینچ کر نکال کے پھینک دیا۔ پھر وہی صحابہ جو کفر اور شرک کی گمراہیوں میں قید تھے، اسلام لانے کے بعد کفر کے خلاف آواز اٹھا رہے، شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے، اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے۔ اور دیکھو آج تک ان کے نام زندہ ہے، آج تک ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی، تب تک اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی۔ میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک دل ہے، اس میں ایک ہی خدا رہ سکتا ہے، اس میں ایک ذات کی ہی محبت جگہ بنا سکتی ہے۔ آپ ایک ہی ذات پر یقین کر کے جی سکتے ہیں، آپ ایک ہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دل کی دنیا میں کسی کو شریک کیا تو لڑائی ہو جائے گی، یا اگر کسی غلط انسان کو یا غلط چیز کو یا غلط معبود کو ایڈ کیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ دل اللہ کے لیے ہے، اسی لیے یہ دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے، دل کو اللہ سے متاثر ہونا بہت ضروری ہے۔ ادروائز اگر دل اللہ سے متاثر نہیں ہے، ادروائز اگر دل میں اللہ کی ویلیوز نہیں ہے، خدا کی قسم موبائلوں کو یوز کرتے کرتے ہم مر جائیں گے، خدا کی قسم ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ہم مر جائیں گے، خدا کی قسم فیس بک یوز کرتے کرتے مر جائیں گے، اللہ کی قسم ہم پیسے کماتے کماتے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یقین کریں، جس طرح آج تک اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے، جس طرح آج دنیا اللہ کو اگنور کر کے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، اسی طرح یہ ٹائم ویسٹ ہو کے ختم ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہم صدیاں لگا دیں گے چیزوں کو امپریس کرنے میں، چیزوں کو کلیم کرنے میں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے ہم۔ اور پھر جب ہمارے سامنے یہ سوال آئے گا نا، من رب، کس کی عبادت کرتے رہے، کس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے، کس پہ بھروسہ کرتے رہے،
کس کو ویلیوز دے کر آئے ہو, کس کی مان کر آئے ہو. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو دنیا کماتے کماتے ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمیں پال رہا تھا. نہیں, اگر تمہیں وہ پال رہا تھا تو تمہارا تو سارا یقین جاب پہ تھا, تمہارا سارا یقین تو بزنس پہ تھا. تم کیوں ایسا بزنس کرتے تھے کہ جس کا لاس تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا؟ اگر تمہارا رب اللہ ہے اور تم یہ مانتے ہو کہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے, تو پھر جو تم اپنے ہاتھوں سے جو بزنس رن کرتے ہو اس کی اجازت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی تھی نا, کہ کماؤ بھائی, محنت کرو, حلال کماؤ بیوی بچوں کے لیے, یہ عبادت ہے تمہاری. لیکن نماز کے وقت اسی اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ بھائی بزنس چھوٹا ہے یا بڑا ہے, چھوڑو, اب آؤ میری طرف, اب مجھے یاد کرو, اب 5-10 منٹ میرے لیے نکالو. لیکن تم تو وہی بزنس کر رہے تھے. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اللہ کے لیے یا اللہ کے حکموں پر بزنس کر رہے تھے؟ تم تو اپنی منمانیوں پہ زندگی گزار رہے تھے. تم نے تو رب کو رب سمجھا ہی نہیں. تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں 5 منٹ کے لیے دکان بند کروں گا تو بہت زیادہ کسٹمرز ویسٹ ہو جائیں گے, 1000 روپے کا کیا کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا. وہ ایک ہمارے دوست ہیں, ہم سے ملے, تو ان کی نا ایک کیا ہے کہ ان کا نا ایک ہوٹل تھا, اور وہ ہوٹل بڑا فیمس تھا کوئٹہ میں, پاکستان میں نا. تو ان کا تبلیغ میں وقت لگا, الحمدللہ ان کے سارے جتنے بھی سرونٹس تھے وہ بھی تبلیغ سے وابستہ تھے, سارے نماز کے بڑے پابند تھے. اور اتنے زیادہ فیمس ہونے کے باوجود, اور ان کی چائے کے لیے یا کھانے کے لیے اتنی لمبی لمبی لائنیں لگا کرتی تھی, اس کے باوجود نماز کے وقت وہ اپنا شٹر ڈاؤن کرتے تھے. یہ ان کی ایک عادت بن چکی تھی, نماز کے وقت دکان بند, چاہے لوگ ہزاروں کے ہزار کھڑے ہوں, وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کا جو مالک تھا انہوں نے یہ آرڈرز جاری کیے ہیں, اسٹرکٹ تھا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کا بیٹا آیا, تو باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا, بیٹا جو ہے وہ آج کے دن کھڑا ہو گیا. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اذان ہوئی, دکان بند نہ ہوئی, سرونٹ سارے جانے لگے. تو اس کے بیٹے نے روک لیا کہ کہاں جا رہے ہو, اتنے سارے سرونٹس کھڑے ہو, اتنے سارے کسٹمرز کھڑے ہیں, ان کو چھوڑ کر تم نماز پڑھنے جا رہے ہو, ابھی تو اذان ہوئی ہے. تو وہ سرونٹس آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو والد صاحب ہے وہ اذان ہوتے ہی دکان بند کر دیتا ہے, یہ ہوٹل بند کر دیتا ہے, اور نماز کے لیے ہم سب چلے جاتے ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی نہ جائے تو ان کو ڈانٹتے بھی ہیں, اور یہ ہماری 2 سالوں سے عادت ہے. تو بیٹا کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا جی, ابھی نماز میں ٹائم ہے, آپ کام کریں, وہ کسٹمر کو دیکھیں, یہ وہ نا. سارے حیران ہو گئے, اب یہ بھی باپ کی جگہ تھا تو اس کو تو کوئی اگنور نہیں کر سکتا تھا. اینی ہاؤ تو ایسا ہوا, پھر نماز کے ٹائم وہ گئے, سارے انہوں نے نماز پڑھی, واپس آئے. اچھا, جب رات کو نا یہ کاؤنٹنگ کرنے لگے نا کہ آج کتنا پیسہ آیا, کتنا کمایا, تو وہ باپ کے پاس اب وہ پیسے لے کے جاتا ہے کہ ابو جی آج اتنی انکم ہوئی. اچھا کتنی انکم ہوئی, کیا اتنی انکم ہوئی, کہتے ہیں گنو اسے. تو وہ گن رہا تھا, 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ, ایک نوٹ چیک کر رہا تھا نا. تو اس میں سے تقریباً 50,000 یا 1 لاکھ کے جو نوٹ تھے نا وہ نقلی نکلے. مطلب کچھ نوٹ تھے جو نقلی نکلے, اب ایگزیکٹ جو اصل اماؤنٹ تھی وہ مجھے پتہ نہیں تھی. تو وہ نقلی نوٹ نکلے, تو اس کا والد بڑا پریشان ہوا کہ یہ نقلی نوٹ آج تمہیں کون دے کر چلا گیا. تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا. تو پھر کہا کہ نماز کے وقت تم نے دکان بند کی تھی. تو اس نے کہا تھا جی ابو کی تھی, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے. تو اس نے آگے سے کہا بس یہ تمہاری وہ کمائی ہے جو تم نے اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے اور اپنی میں کو آگے کر کے اپنے بینیفٹ کو سامنے رکھ کے کمایا تھا. دیکھو یہ تمہیں نقصان ہو گیا. تو اینی ہاؤ ہم ایسے بہت ساری چیزوں میں اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی سوچ کو آگے لے آتے ہیں. اللہ کے احکام کو پیچھے کر دیتے ہیں, اس کو ویلیوز نہیں دیتے, اور اپنی سوچ کو آگے لے آتے ہیں. اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے اس دنیا میں. اللہ نے جیسے آپ کو آرڈرز دیے ویسے ہی ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں, ادروائز آپ کو نقصان ہوگا. تو یاد رکھیے کہ یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے, مجھ سے ہونے والا ہے, آپ سے ہونے والا ہے. قسم سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. تو سوچے تمہارا رب کون ہے, بتائیں مجھے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کو کون کھلا رہا ہے, آپ کو کون پلا رہا ہے, آپ کو کون سلا رہا ہے, آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں, یہ کس نے آپ کو دی ہیں. اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ نے, اور پھر آپ اپنے ایکشن سے بھی پروف کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں, کنگریچولیشن. میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پاس ہو جائیں گے. آپ فوراً انہیں بولیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے, میں اسے دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتا تھا, میں اس سے ڈر ڈر کے گناہوں سے پیچھے ہوتا تھا, مجھے اس سے حیا آتی تھی, میں نے اپنی جوانی کو اسی کے لیے قربان کر دیا تھا, میں نے اپنے نفس کی چاہتوں کو, خواہشوں پر قدم رکھ دیا تھا کہ نہیں تمہیں میں اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دوں گا. میں نے شیطان کی نہیں سنی تھی, اور ہاں جب میں گرا تب میں اٹھا, جب مجھ سے گناہ ہوا میں پھر توبہ کی طرف پلٹا, جب میں گمراہ ہوا میں پھر اللہ کی طرف, ہدایت کی طرف آیا. تو ایسی سچویشن میں جو زندگی گزارے گا ڈیفینیٹلی اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. رب فرسٹ پریورٹی ہے, اس کے بعد ساری چیزیں.